الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سلاما عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منصور ہے اہتمام بھیجتا ہے قدوس اس وقت عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بھری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سلاما عليك يا رسول الله. محترم سامعین اکرام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے عقیدے کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہیں کیا. کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی نہ کسی بت کو، نہ ستاروں کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، کسی کو بھی رب تسلیم نہیں کیا. اور نہ آپ کے والد ماجد جن کا نام حضرت طارق ہے، تے الف ر ہے، کوئی الف نہیں، تے الف ر ہے طارق، وہ بھی کبھی شرک نہیں کیے، وہ بھی موحد تھے. تو اس لیے وضاحت کرنا پڑ رہا ہے آج مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا میں مشرک بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی پرستش کی، ستاروں کو اپنا رب تسلیم کیا، چاند کو اپنا رب تسلیم کیا، سورج کو اپنا رب تسلیم کیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کو بھی نعوذ باللہ مشرک بتاتے ہیں، جبکہ آپ کے والد کا نام طارق ہے اور قرآن میں جو ذکر آیا ہے آگر وہ آپ کے چچا کا نام ہے، والد کا نام نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی شرک نہیں کیے اور نہ آپ کے والد ماجد کی. تو آج لوگ قرآن پیش کر کے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو اب ایسے عقیدے والا اب کہیں اس کا بیان آپ سن لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان برباد، دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کہ یہ کتنی بڑی جرت ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے اور جو ابتدا سے ہی وحدانیت پہ قائم رہے اور قوم کو جھجوڑا، حتیٰ کہ اپنے چچا جو بت پرست تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اور صاف طور پہ کہا، کیا کہا سورہ انبیاء میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. کہ جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہے آخر، یہ مورتیاں کیا ہے جس کے تم سامنے پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ کیا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. تو قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، تو وہ لوگ کہنے لگے بالکل نہیں بات، تو تم حق بات کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ کھیل کر رہے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق وانت من اللاعبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو سارے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، اور اس بات پر میں گواہ ہوں۔ تو قوم آپ کی بات کو ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی ارے یہ کس قسم کی نئی نئی باتیں کر رہے ہو، عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ قوم سے بالکل الگ رہ کر کیا کرو گے؟ قوم میں شامل ہو جاؤ، قوم کے ساتھ رہ جاؤ، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرو، یہ نئی نئی باتیں جو سب کیا کر رہے ہیں، یہ نیا پیغام کیا لا رہے ہو؟ دیکھو ہمارے ساتھ چلو، سال میں ایک بڑا میلہ ہوتا ہے، کیسے رنگ رنگلیاں مناتے ہیں، تمہاری تو عمر شباب کی ہے، جوانی کی ہے، اور جوانی میں تم سب سے کٹ کے رہ رہے ہو، آؤ اور دیکھو کیا ہوتے۔ تو ایک اللہ کے نبی کو، ایک عام مسلمان کو اگر کوئی اچھا ہے اور اس کو برائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، کتنا شاپ گزرتا ہے۔ جائے کہ اللہ کے نبی سے یہ کہا جائے کہ آؤ ہمارے ساتھ موج مستی کرو، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرو، آؤ، تو اب کیا گزری ہوگی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اچھا ٹھیک ہے میں نہیں آ سکتا، بولے میں بیمار ہوں۔ بیمار یعنی حقیقت میں جو سو ان کے ذہن پہ بوجھ ڈال دیے کم وقت، تو اس کے بعد چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا سخت جو جلال آیا، آپ سے رہا نہیں گیا، اور کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم مجھے جو سب مستیوں کی طرف بلاتے ہو، مجھے حرام کاری کی طرف بلاتے ہو، اپنے ساتھ موج مستی میں شامل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے جاؤ تو صحیح، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کروں گا آ کے دیکھ لینا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، بتخانے میں داخل ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور داخل ہو کر سب کو چکنا چور کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، جہاں پر چھوٹے بے شمار تھے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اس میں ایک بڑا بھی تھا، بہت بڑا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے سب کو ختم کر دیا، وہ بڑے کو نہیں چھوڑے، اس کو نہیں چھیڑے، اس کو ویسے ہی رکھ دیے، اور جو بسولہ وغیرہ جو لے کے گئے تھے وہ اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے تو فنش، اب بڑا تو ہے نا، اس سے معلوم کر لیں۔ تو اس کے بعد جب واپس آئے تو کہنے لگے قالوا وَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا، وہ یقیناً ظالم ہے، وہ بہت ظالم ہے۔ قالوا وَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ، تو کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے ان کو یہ کہتے سنا جاؤ تو صحیح، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں کی کیا ضرورت بنا ہوگا، آ کے دیکھ لینا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا فأتوا به على أعين الناس، تو نمرود اور نمرودی سب کہنے لگے کہ ابراہیم کو لاؤ لوگوں کے سامنے، تاکہ یہ لوگ گواہی دیں گے، اس کے بعد سزا ہوگی۔ اس کا جب لوگوں کے سامنے آپ کو لایا گیا تو آپ سے کہا گیا قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، ويقينا ظالمون، قالوا سمعنا فتى يذكر قالوا فأتوا به على أعين الناس،
تو قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا اے ابراہیم تم نے یہ کیا؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اب موقع مل گیا، کیونکہ ان کے خدا ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے جو ان کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. تو آپ نے کہا ارے میرے سے کیا پوچھ رہے ہو، چھوٹے چھوٹے تو چلے گا نا، بڑا ہے اس سے پوچھ لو، بڑے سے پوچھ لو. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. کہ یہ بات کرتے ہیں تو پوچھ لو ان سے. اب پہلے کیا کہا تھا انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جس نے یہ کیا وہ ظالم ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کرنے والوں کو، ان مشرکوں کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر جب جو کہا تو ان کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ ظالم وہ نہیں ہے، خود ہم ظالم ہیں. فرجعوا الى انفسهم، اپنے آپ میں بڑبڑانے لگے، کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، ارے ظالم تو تم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، بات سمجھ میں آئی، مگر شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا انسان کا. اس نے جو پھر ان کی انانیت کو اچھال دیا، تو کہنے ثم ننكسوا على رؤوسهم، پھر وہی چال پہ آ گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے. ثم ننكسوا على رؤوسهم لقد علمت هؤلاء ما ينطقون فرجعوا الى انفسهم ثم نتعلقنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا افسوس ہے جو بات نہیں کرتے، تمہاری کچھ سن نہیں سکتے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو خدا تسلیم کرتے ہو، اوف ہے تمہاری زندگی پر. تو بات کو ماننا تھا، مانے نہیں. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ ہر طرف پورے مشرک ہے، ایک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، مگر آپ نے کلمہ حق کو بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آج ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، تو ہمیں ان کے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور آپ بولیں گے کہ بھائی یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے وہی سب مذہبوں کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اچھے انداز میں. تو اچھے انداز میں اب جب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو کفار ہم پر امٹ پڑ رہے ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جے شری رام بولو، وہ بولو، یہ بولو، یہ نہیں کاٹنا، وہ نہیں کاٹنا، ادھر جانور کو پکڑ رہے ہیں، ادھر ستا رہے ہیں، ہمارے جو سو مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اور بعض لوگ بمبیاں مارتے ہیں، اینکر جو چینلوں میں بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہندوستان ہے شریعہ سے چلے گا یا دستور سے چلے گا. اب مسلمان پریشان ہو جاتے، ارے بھائی شریعہ سے چلے گا یا دستور سے، اب بوکھلا جاتے. تو اللہ کے دیکھیے یہ دستور سے ہندوستان چلے گا مگر مسلمان شریعت سے چلے گا، کیونکہ دستور نے خود اجازت دی ہے، ہماری مذہبی آزادی کو اجازت دی ہے، تو تم ہماری مذہبی آزادی کو چھین نہیں سکتے. مگر ہم کیا ہے، جھجک رہے ہیں، اور کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. کیا کے لیے؟ کہاں تجارت کا نقصان ہوتا ہے، کہاں گھر بار اجڑنے کی. یاد رکھیے کہ اسلام کا پرچم ایسے ہی بلند نہیں ہوتا، اپنے قربانیاں دینا پڑتا ہے، ہر چیز کی، مال کی، ہر چیز کی. اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کے جانوں کو، مالوں کو خرید لیا ہے. جب ایمان ڈالی ہے تو ہم بک چکے ہیں. اب جب بک چکے ہیں تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ڈر کے جو ہے سو جینے کی زندگی اچھی نہیں ہے. ڈر کے خوف زدہ ہو کر
آپ بولیں گے ورغلا نہیں رہا ہوں، حق بات کہہ رہا ہوں، حق کی کہہ رہا ہوں۔ تو آج آپ ہم جمع ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سننے کے لیے، تو اسوہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا ہے؟ آپ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اپنے کام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے دین کو، دین اسلام کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی اشاعت نہیں کر رہے ہیں، تو غیر آ کر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، ہمارے طریقے پہ چلو۔ اگر ہم اسلام کو سمجھے ہوئے رہتے، اسلام پہ قائم رہتے، اسلام پہ ڈٹے ہوئے رہتے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھے ہوئے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھے ہوئے تھے، تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ آج ہم مسلمان غیروں سے خوف زدہ ہیں، اگر ہم اس کو سمجھے ہوئے تھے تو غیر ہم سے خوف زدہ ہوتے، غیر ہم سے ڈرے ہوئے ہوتے، غیر جو آنکھیں نکال کے ہم سے بات کر رہے ہیں، تو کس لیے آج بڑی عجیب باتیں کر رہی ہے کہ گائے نہیں کاٹنا، چلو قانون بنا دیے، وہ بھی ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہمیں اس کی جد و جہد کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے کہ گائے اسلام میں گائے کی اجازت ہے گائے کاٹنے کی، اس کے واسطے قانونی لڑائی لڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کے کئی اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر گائے کاٹی جاتی ہے آزادی سے، بالکل آزادی سے، سال کے 12 مہینے گائے کاٹی جاتی ہے، گوا میں ہے، کرناٹک میں ہے، مدراس میں ہے، اور کئی جو اسٹیٹ ہے وہاں پر ہے۔ تو جب وہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہے اجازت دی جا سکتی ہے، تو ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، بجائے اس کے ہم ڈرے ہوئے مرے ہوئے جانور ہیں، ڈر کے، ارے یہ مہینہ آنے میں ڈرنے کے بجائے سال تمام ہمیں جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، سپریم کورٹ تک جانا، احتجاج کرنا کہ واقعی اگر تمہارے پاس وہ خدا ہے، تم اس کو ماتا سمجھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، خدا سمجھ لو، ہمارے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ہمارے لیے تو وہ غذا ہے، تمہارے لیے خدا ہے، ہمارے لیے غذا ہے، تو ہم پر پابندی نہیں ہے۔ اب اگر ایسا بولیں گے تو اب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اب تم جو ہے سو شرک کر رہے ہو تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے، مگر مسلمان اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے اللہ کے لیے، تو اب وہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، ایسا نہیں وہ نہیں۔ اب گائے ماتا ہو گئی تھی، اب بیل جو ہے سو شنکر بھگوان ہو گئے، نہ کیا کیا جو ہے سو ہو رہا ہے، اب ہوتے ہوتے کیا کریے، اور پھر یہ کیا ہے، ان کو اپنی سیاست عزیز ہے، ان کو اپنی تجارت عزیز ہے، اگر واقعی اتنا تم کو جذبہ ہے تو پھر الکبیر کیوں بننے ہوتا، الکبیر سے الکبیر میں گوشت جو سو کٹتا ہے اور باہر سپلائی ہوتا ہے، اور ایسے کتنے کمپنیاں ہیں جو غیر مسلم مارواڑی چلاتے ہیں اور سال تمام گائیں کٹتے ہیں، وہاں پر نہیں، جیسے عید قربان آتی ہے، بقر عید آتی ہے، ایک یہ عید آج کی جو عید ہے عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے، اور دوسرا نام بقر عید ہے، بقر عید کا مطلب گائے کی عید، گائے کی عید کا مطلب گائے کاٹنے کی عید کا یہ مطلب ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے سو اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، قانونی جد و جہد کرنا ہے، سپریم کورٹ تک جانا، احتجاج کرنا، مگر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے میں جمود آ گیا ہے، ہم بالکل خاموش سے ہو گئے ہیں، جیسا کہ بس کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اسوہ حضرت سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام یہ نہیں ہے، اسوہ حضرت سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام یہ ہے کہ حق پہ قائم رہنا، حق پہ ڈٹے رہنا، اور پھر حق کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ ہے اسلام کی اشاعت کرتے رہنا، اسلام کو سمجھنا ہے، مگر ہم آج ہم ہی اسلام سے دور نظر آتے ہیں۔ بعض کم وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ قربانی کیا دینا، قربانی دینے کے بجائے جانور قربانی نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، بولے نہیں اس کے پیسے ضرورت مندوں میں خرچ کر دینا، ان کو خیرات کر دینا، یہ پیسے بچا کے ادھر کرنا۔ ارے بھائی سال تمام جو ہے نکالو پیسہ غریبوں کو دو، یہ عید کیوں کہتی، یہ بات کیوں یاد آتی ہے؟
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فما عمل ابن آدم یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم لیقع من اللہ قبل ان یقع فی الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دنوں میں اللہ کے پاس جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ، اس سے زیادہ کوئی، جانور کا خون بہانا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غریبوں میں پیسہ لگاؤ، غریبوں میں کاروبار میں لگاؤ، ان کے شادیوں میں، بیماریوں میں، کہ بھائی یہ کام سال تمام کرو، مگر یہاں پر اس وقت کیوں کہہ رہے ہو؟ اس وقت کیوں؟ اس وقت تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے کہ آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو ہمیں خوف زدہ، خوف میں مبتلا نہیں ہونا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کلمہ شہادت اور دنیا داروں کا خوف، مشرکین کا خوف، بت پرستوں کا خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور جب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور کس وجہ سے ہم اتنے کمزور ہو گئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صحابیوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار تمہیں جو ہے سو قتل کرنے کے لیے ایسے جو ہے سو بلا للکاریں گے تم کو، تمہارے دین کو، اس طریقے سے جس طریقے سے دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، اس طریقے سے تمہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت مختصر ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مختصر نہیں، بہت کثیر تعداد میں رہیں گے۔ پھر کیا وجہ ہوگی؟ بولے دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ آج یہ دنیا کی محبت بھی ہے اور موت سے ڈر بھی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، موت کا ڈر نکالنا ہے۔ موت کو یاد رکھیے کہ ہم ڈریں یا نہ ڈریں، موت آنے والی ہے۔ تو بزدلوں کی موت مرنے سے تو اچھا ہے کہ ایک شیر کی موت مرنا چاہیے۔ بزدلوں کی موت مر رہے ہیں آج۔ اگر تھوڑے لوگ گھیر لیے، ہمارے اچھے جو نوجوان رہتے ہیں، 4-6 رہتے ہیں، اور وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی سال تمام محنت کرو، کچھ فن سیکھو، لکڑی چلانا سیکھو، لکڑی کو روکنا سیکھو۔ میں ورغلا نہیں رہا ہوں کہ یہ ہمارا دستور اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی ناجائز کسی پہ حملہ کر رہا ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، بزدلوں کی موت مرنا نہیں چاہیے۔ آج ہم جم کو جاتے ہیں، جم میں جا کے خالی جسم بناتے ہیں، یہ کیپسول کھا لیے، وہ کھا لیے، کہنے میں ٹھہرے میرے آم سے میرا جسم ایسا ہو رہا، تو اتنا یہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ مت کرو بھائی، ایسا جسم بناؤ، پھرتیلا ہو، اور ایسا فن سیکھو کہ اگر 100 آئے تو 10 کو تو ختم کرو۔ جب اسلام پہ اور ہمارے جو دین پہ بات آ رہی ہے تو ایسی تیاری تو رہنا چاہیے۔ یہ کب تک ہم بزدلوں کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم ایسے ڈر مت کریں گے؟ اپنے ڈر کو نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہم قربانی دینے کا مقصد کیا ہے کہ صرف جانور لا لیے، جانور کو کاٹے اور اس کے بعد جو ہے خوب گوشت کھا کے، تل کے، بھن کے، رکھ کے، کباب بنا کے مزے لیتے رہے۔ اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ یہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، مگر مقصد قربانی کو سمجھنا ہے کہ مقصد قربانی یہ ہے کہ جب ضرورت پڑی، جس طریقے سے ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہم بھی اپنی جانوں کو قربان کر لیں گے، مگر اللہ اس کے رسول کے لیے ہم ڈٹ جائیں گے، ثابت قدم رہیں گے۔ دعا کرنا چاہیے، قرآن میں دعائیں آئی ہیں، وہ دعائیں بار بار خوف آ گیا ہے تو دعائیں کرو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعائیں کرتے رہیے، ہمت آتی ہے، دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ڈر نکلتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ حرام کمائی بھی جب ہمارے جسم میں چلے جاتی ہے تو اس سے بھی دوسروں کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔
حرام کمائی سے بچنا ہے، حلال کمائی کو اختیار کرنا ہے۔ آج جو بینکنگ سسٹم ہمارے جو سروں پر سوار ہو گیا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، آج کون سی چیز ہے جس میں ہم شامل نہیں ہیں؟ کہ ہینڈ لون لیتے ہیں، گولڈ لون لیتے ہیں، ہاؤس لون لیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ارے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو یہ بینک جو ہے سو ہمارا رزق دینے والا بن گیا ہے۔ آج ہم بینک کو خدا سمجھ لیے ہیں، یہ بینک ہی ہمارا سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ جیسا رزاق نہیں ہے، اللہ بہتر رزق دینے والا نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں آیا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ رزاق کا خیال رکھیے، اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش نظر رکھنا ہے۔ اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا وسیلہ ہمارے پاس ہے، یہ وہ وسیلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہ وسیلہ لے کر نجات پائے ہیں، تو ہم تو امتی ہیں۔ اگر اس وسیلے کو اپنا لیں گے اور سچے پکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام بن جائیں گے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم کو ڈرا سکے۔ زمانے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کو ڈرا سکے، ہم اسی وقت ڈرتے ہیں جب ہم اپنے رسول کی طرف سے ہم اپنا رخ پھیر لیں اور دنیاوی تہذیب کو اپنا لیں، یہودیوں کی تہذیب کو اپنا لیں، عیسائیوں کی تہذیب کو اپنا لیں، مشرکین کی تہذیب کو اپنا لیں، تو ہمارے میں ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَزَامِ تُمْ وَنَسَارَا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہم۔ محترم سامعین اکرام، یقیناً یہ باتیں آج آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہے، آپ جو سو دل سے قبول کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ قبول کر لیں، مگر یاد رکھیے کہ اس بات کو باہر جانے کے بعد بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد میں گئے تھے، ہم قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اسوہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اسوہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم یہ باتیں سنے تھے، یہ اثر کر گئی تھی، اب اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ سوچ ہم میں پیدا ہونا چاہیے، یہ فکر ہم میں پیدا، ایسا نہیں باہر نکلے وہ مسجد کے حد تک کی بات ایک کان سے سنے، اللہ تعالیٰ نے دو کان کو دیا ہے، بولے ایک کان سننے کے لیے ایک کان سے دکھا دینے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر باتیں تو بہت ہے، وقت ہو چکے ہیں، بار بار خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے عمل کرنے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نجات و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ کسی کو راضی نہ کرے یا رب العالمین، ہمارے دل میں آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ڈال دیجیے کہ ہم بلا چوچرا آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرتے رہیں۔ یا رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا رب العالمین اسلام کو عزت عطا فرما، دشمنان اسلام کے قلوب میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا ڈال دے۔ یا رب العالمین جو کافر ہیں ان کے سینوں کو کھول دے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ یا رب العالمین تمام دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما، جہاں
جو جہد میں مصروف ہیں انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، انہیں ثابت قدمی عطا فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین غیر سے انہیں رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ننھے ننھے منھے بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، مگر ایمان پر چھوٹے سے بڑے ہر کوئی قائم ہے۔ یا رب العالمین انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے درد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی 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 اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبا مدینے میں مصطفیٰ سے وہیں پہ
قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأوليائك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد الدین اللہ الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروق فضیلت جماعت رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں ہے درود پاک میں ذکر شہ علی مقام ہر طرح
سے جس کا خالق و منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود اس فخر عالم کا مقدار، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، اے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم السلام علیک یا رسول اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، اے فرشتوں کا وظیفہ، اے فرشتوں کا وظیفہ، شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحبیب شاہ محمد انوار اللہ فاروق فضیلت جماعت رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک میں ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق و منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود اس فخر عالم کا مقدار، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، اے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم السلام علیک یا رسول اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، مومنوں پڑھتے رہو تم۔ آقا میرے 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 آقا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ میں میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ میں میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکت کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکت کی محفل، خود کو غم سے رب نے باریک کر دیا، کر دیا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا
मकसद भी जुबां पर आया नहीं। बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, समाया नहीं। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी। मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। है ये ईमान के आए ये लाहत में मेरी, है ये ईमान के आए ये लाहत में मेरी। अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंग